السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد مبین داد ہوں، یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے۔ اب تک آپ کو ہم ہندی سے اردو سکھلا رہے ہیں۔ پارٹ نمبر 5 کا 4 آپ پڑھ چکے ہو۔ اب آپ کے سامنے پارٹ نمبر 5 کا 5 آپ کے سامنے پیش ہے۔ اس سے پہلے جو ہم نے گرامر آپ کو بتائے تھے کہ اردو کا پہلا حرف 3 آوازیں دے گا، چھوٹا آ، چھوٹی ای، چھوٹا او۔ اب انہی ماترا کو ہم نے یہ جگہ جگہ جو ہے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ دیکھو تے ہے اور رے ہے، یہ تر، جی اس کو تر بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کو تر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھو یہاں پہ چے اور رے ہے تو کیا ہے؟ چڑ۔ ہجے کیسے کریں گے؟ چڑ یہ سے چڑ۔ اب دیکھو یہاں گاف اور رڑے ہے تو کیا ہو گیا؟ گڑ، جی۔ اور یہ گاف اور رے ہیں، کیا کیا ہوگا؟ گر۔ اور اس کو گر بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کو گر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو حرف آئے گا وہ ہم کو بتلائے گا ہمیں کیا پڑھنا ہے، گر پڑھنا ہے، گر پڑھنا ہے یا گر پڑھنا ہے۔ اب دیکھو کاف اور ٹے کیا ہوگا؟ کٹ۔ یا گھے اور سین آ گیا تو کیا؟ گھس۔ یہ میم اور رے کیا ہوگا؟ مر، مٹ، مڑ، بٹ، تل اور چھٹ۔ اب یہ الگ الگ لفظ لکھے تھے، اب دیکھو یہاں پر ہم دو شبد ملا کر، الگ الگ شبدوں کو ملا کر لکھ رہے ہیں۔ لب، تر۔ تر آپ نے یہاں پر پڑھا تھا کیا؟ تو کیا پڑھا یہاں پر؟ لب۔ مت، چڑ۔ چڑ آپ نے یہاں پڑھا تھا تو اب اس کو کیا پڑھیں گے؟ چڑ۔ یہاں اس کو 3 طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، چڑ، چڑ، چڑ۔ لیکن جب مت آ گیا تو اب اس کو صرف چڑ پڑھیں گے، مت چڑ، کیونکہ مت چڑ یا مت چڑ کوئی لفظ نہیں ہوتا ہے، مت چڑ ہوتا ہے۔ بٹ، کر۔ اب اسے بے اور ٹی ہو گیا بٹ کر۔ جب تک کر نہیں لگا تھا یہ یہاں پر، اس کو بٹ، بٹ، بٹ تینوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن جب کر آ گیا تو اب یہاں پر اسے بٹ پڑھا جائے گا، بٹ نہیں پڑھا ہے۔ بٹ کر کوئی چیز نہیں ہوتا، بٹ کر کوئی چیز نہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ بٹ کر ہوتا ہے۔ لیکن جب تنہا اکیلا پڑھیں گے تو یہ 3 آوازیں دیتا ہے، جی 3 آوازیں۔ یہ پہلا والا حرف جو ہے اس میں سے 3 آواز، بٹ، بٹ، بٹ۔ اب دیکھو تل، لا۔ یہاں پر ہم نے تل لکھا ہے، تل لکھیں گے جب ایسے ہی، اور تل لکھیں گے جب اسی طریقے سے لکھا جائے گا۔ لیکن اس کے بعد دیکھو لا آیا تو اب اس لا نے بتایا ہمیں یہاں پر کیا؟ ای کی ماترا کی آواز، ای کی ماترا لگانی ہے یہاں پر۔ تل، لا۔ مر، کر۔ مٹ، جا۔ مڑ، کر۔ مت، گر۔ گڑ، لا۔ کٹ، مت۔ مت، گھس۔ گھس کر۔ ان کے نیچے تو آپ کو میں نے ہندی بنا دی، آپ پڑھ لیں گے۔ اب دیکھیے یہاں پر، دیکھیے یہاں آپ نے پڑھا تھا لب تر۔ اب یہاں پر لب تر دیکھو اتنا ہو گیا، یہاں شروع میں کیا پڑھا؟ اب لب تر کر۔ اب مت چڑ۔ مت چڑ آپ نے پڑھا تھا یہاں پر، یہاں کیا پڑھا ہم نے؟ اب صرف کیونکہ اب مت چڑ۔ اب گڑ، لا۔ گڑ، لا آپ نے پڑھا تھا، یہاں پر اردو بھی ہے ہندی بھی ہے، یہاں پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہاں پر یہی لکھا ہوا ہے تو یہاں صرف کیا پڑھا ہے ہم نے؟ اب گڑ، لا۔ بٹ کر چل۔ اب تل، لا۔ مر کر مت چل۔ اب مٹ جا۔ مڑ کر چل۔ اب مت گر۔ اب کٹ مت کر۔ اب مت گھس اور گھس کر چل یا گھس کر چل، تینوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ اب مت گھس یا اب مت گھس، ایسے پڑھ سکتے ہیں، گھس کر چل یا گھس کر چل۔ اس طریقے سے آپ اس کو انشاءاللہ آپ کو یہاں تک اگر آپ نے دماغ لگا کر پڑھ لیا ہوگا تو یہاں تک آپ کو اردو آئی۔ اس کے بعد آپ کے سامنے پارٹ نمبر 5 کہی۔ اب یہاں پر ابھی صرف اس پارٹ میں جو ہے ہم آپ کو 5 نمبر پارٹ میں جو ہے صرف وہی چیز بتلا رہے ہیں جہاں پر صرف آ والے اکچر۔ اس کے بعد پارٹ نمبر جب 6 شروع ہوگا تو اس میں چھوٹی ای کی ماترا کی آواز اور اس سے جو لفظ بنیں گے وہ سکھائیں گے۔ اور پارٹ نمبر 7 میں جو ہم سکھائیں گے آپ کو، جو اردو کا پہلا حرف 3 آواز دیتا ہے نا، آ اور ای اور او، تو پہلے ہم آ کی ماترا کا آپ کو بتلا رہے ہیں، اس کے بعد میں ای کی ماترا کے اس سے بتائیں گے، اس کے بعد میں او کی ماترا کے تعلق سے اسی طرح کے سارے الفاظ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، یار دوستوں میں شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ اس کو فالو کریں، لوگوں تک اس کو ہماری اس ویڈیو کو پہنچائیں۔ اور آپ کی نظروں کے سامنے یہ اسکینر دیکھ رہا ہے، انشاءاللہ یہ کتاب اردو کی
ہماری بھتیجی نازو منصوری، اس نے پورا خرچ اٹھایا ہے۔ میں نے ایک اور کتاب آپ کو بتلایا تھا کہ یسر القرآن، ہندی سے قرآن پڑھنا، جو لوگ ہندی جانتے ہیں لیکن قرآن نہیں پڑھ پائے، ان کے لیے ایک کتاب تیار کی ہے اللہ کے حکم سے۔ وہ کتاب مکمل کر چکا ہوں، لیکن اس کی چھپائی کے لیے کم سے کم 50,000 روپے کی ضرورت ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ کتاب منظر عام پر آئے، جو لوگ ہندی جانتے ہیں اور ہندی کے ذریعے قرآن شریف پڑھ سکیں، تو ہمارے اسکینر پر جو ہے تھوڑی تھوڑی جو آپ ہیلپ کریں گے تو انشاءاللہ یہ کتاب ہماری منظر عام پر آ جائے گی۔ یا کوئی اللہ کا کوئی سخی بندہ ایسا ہو جو یہ کہے کہ صاحب پوری کتاب کا چھپائی کا خرچ میں اٹھاتا ہوں، تو میرے اس ویڈیو پر اسکینر تو ہی ہے، میں اپنا فون نمبر بھی ڈال رہا ہوں۔ تو لہٰذا اگر آپ اس نیک کام میں، اچھے کام میں حصہ لیں گے تو انشاءاللہ ممکن ہے ہمارا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ حافظ۔